علاقہ جہاں کے لوگ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، لیکن آج تک انہیں وہی کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس حاصل نہیں جو پاکستان کے دوسرے پروونسز کو ملا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے گلگت بلتستان کی، اور آج یہ مدعا دوبارہ اس لیے سرخیوں میں ہے کیونکہ گلگت بلتستان اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے۔ اس ریزولوشن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل پروونس بنایا جائے۔ پہلی نظر میں یہ ڈیمانڈ بہت سمپل لگتی ہے، اگر لوگ پروونس بنانا چاہتے ہیں تو بنا دینا چاہیے، لیکن یہیں سے کہانی مشکل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ گلگت بلتستان صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں بلکہ کشمیر ڈسپیوٹ کا بھی حصہ ہے، اور اسی پوائنٹ کو ڈان کے ایڈیٹوریل نے بہت احتیاط کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں گلگت بلتستان ہے کیا۔ گلگت بلتستان پاکستان کے نارتھ میں واقع ایک ماؤنٹینیس ریجن ہے۔ یہیں کراکرم ہائی وے گزرتا ہے، یہیں سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کا بہت اہم روٹ نکلتا ہے۔ دنیا کی کئی بلند ترین چوٹیاں بھی اسی ریجن میں ہیں، اسٹریٹجکلی بھی اور اکنامکلی بھی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل طور پر اس کا سٹیٹس اب تک پاکستان کے چاروں پروونسز جیسا نہیں، اور یہیں سے ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے۔ اب ایک اور ٹرم سمجھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پروونس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا پروونس جس کا سٹیٹس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پر لکھا گیا ہو، جیسے پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان۔ ان پروونسز کے پاس اپنی الیکٹڈ اسمبلی ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوتے ہیں، سینیٹ اور نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، لیکن گلگت بلتستان کا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ مختلف رہا ہے۔ اسی لیے وہاں کے بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ہم پاکستان کا حصہ ہیں تو پھر ہمیں بھی وہی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملنے چاہیے جو دوسرے پروونسز کو حاصل ہیں۔ یہ ڈیمانڈ نئی نہیں، کئی سالوں سے اٹھتی آ رہی ہے، لیکن ہر دفعہ ایک سوال سامنے آ جاتا ہے، اگر گلگت بلتستان کو پروونس بنا دیا گیا تو کشمیر ڈسپیوٹ پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ گلگت بلتستان کے بہت سے لوگ کانسٹیٹیوشنل پروونس کا سٹیٹس کیوں مانگتے ہیں، لیکن اگر یہ ڈیمانڈ اتنی سیدھی ہے تو پھر آج تک پوری کیوں نہیں ہوئی؟ جواب صرف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں بلکہ کشمیر ڈسپیوٹ میں بھی چھپا ہے۔ سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ ٹرم سمجھتے ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا علاقہ جس پر دو یا دو سے زیادہ سٹیٹس اپنا کلیم کرتی ہوں۔ جموں اینڈ کشمیر کا ایشو بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ 1947 کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں نے کشمیر پر اپنا اپنا کلیم رکھا، اس کے بعد جنگیں ہوئی، سیز فائر ہوا اور پھر LOC بنی، لائن آف کنٹرول۔ لائن آف کنٹرول کیا ہوتی ہے؟ یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، یہ صرف وہ ملٹری کنٹرول لائن ہے جو بتاتی ہے کہ اس وقت کس حصے پر کس ملک کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے، یعنی بارڈر اور LOC میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں گلگت بلتستان کی پوزیشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کا فائنل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کشمیر ڈسپیوٹ کے بارڈر کانٹیکٹ سے جڑا ہوا مانا جاتا ہے۔ اسی لیے ڈان کے ایڈیٹوریل کا لہجہ بھی بہت بیلنسڈ ہے۔ ایڈیٹوریل یہ نہیں کہتا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ غلط ہے، بلکہ وہ کہتا ہے انہیں پولیٹیکل رائٹس اور افیکٹو گورننس ملنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل قدم اٹھاتے وقت کشمیر ڈسپیوٹ اور اس کے ڈپلومیٹک پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایڈیٹوریل کا میسج ہے رائٹس بھی ضروری ہیں اور لیگل اینڈ ڈپلومیٹک امپلیکیشنز کو سمجھنا بھی۔ اب ایک اور ٹرم سمجھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اگر پاکستان کسی نئے پروونس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانا چاہے تو صرف ایک نوٹیفیکیشن کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو پارلیمنٹ کے پرسکرائبڈ پروسیجر کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کا کیس صرف کانسٹیٹیوشنل پروسیس کا نہیں بلکہ فارن پالیسی اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی سے بھی لنکڈ ہے، اسی لیے اس پر ہر حکومت احتیاط سے قدم رکھتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسا راستہ ہو سکتا ہے جہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کو زیادہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی ملیں اور کشمیر ڈسپیوٹ کی لیگل پوزیشن بھی متاثر نہ ہو؟ اب تک ہم نے دو پہلو دیکھے، ایک طرف گلگت بلتستان کے لوگوں کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی ڈیمانڈ اور دوسری طرف کشمیر ڈسپیوٹ کی لیگل اور ڈپلومیٹک سینسٹیوٹی۔ اب سب سے اہم سوال، آگے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟
اسی پوائنٹ پر ڈان کا ایڈیٹوریل سب سے بیلنسڈ اپروچ اختیار کرتا ہے۔ ایڈیٹوریل کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل ایسپیریشنز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو پاکستان کے انٹرنیشنل کمٹمنٹس اور کشمیر ایشو کی لیگل پوزیشن کو بھی مد نظر رکھے۔ یعنی یہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں بلکہ گورننس، ڈپلومیسی اور نیشنل پالیسی کا کمبائنڈ چیلنج ہے۔ اب ایک اور ٹرم سمجھتے ہیں، فیڈرلزم۔ فیڈرلزم کا مطلب ہوتا ہے ایسا نظام جہاں پاورز صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی بلکہ پروونسز بھی اپنے کانسٹیٹیوشنل اختیارات رکھتے ہیں۔ پاکستان بھی ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، اسی لیے جب کسی نئے پروونس یا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف ایک علاقے تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے فیڈرل اسٹرکچر پر پڑتا ہے۔ اب سوچئے گلگت بلتستان اسٹریٹجک طور پر کتنا اہم ہے۔ یہ چائنا کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، سی پیک کا گیٹ وے بھی یہی سے گزرتا ہے۔ ٹورزم، ہائیڈرو پاور اور گلیشیئرز کی وجہ سے بھی اس کی اکنامک اور انوائرمنٹل امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اس لیے گلگت بلتستان کا مستقبل صرف لوکل ایشو نہیں، نیشنل سیکیورٹی اور اکنامک پلاننگ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، جب بھی ہم اس طرح کے سینسٹیو ایشوز پر بات کریں تو ہمیں ایموشنز کے بجائے فیکٹس اور کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ اگر ایگزام میں سوال آئے ڈسکس دا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف گلگت بلتستان اینڈ دا چیلنجز ایسوسیٹڈ ود اٹس فیوچر، تو صرف ہسٹری لکھنا کافی نہیں، ایک بیلنسڈ آنسر میں یہ ڈائمینشنز ہونے چاہیے: ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس، گورننس اینڈ ریپرزنٹیشن، فیڈرلزم، کشمیر ڈسپیوٹ، انٹرنیشنل امپلیکیشن، اسٹریٹجک امپورٹنس، وے فارورڈ۔ یہ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہائی سکورنگ آنسر بناتی ہے۔ گلگت بلتستان کا مسئلہ صرف میپس کا مسئلہ نہیں، یہ لوگوں کے رائٹس، کانسٹیٹیوشنل نیشنل انٹرسٹ اور ریجنل ڈپلومیسی کا امتحان بھی ہے۔ شاید اسی لیے اس کا حل بھی کسی ایک سینٹنس میں نہیں مل سکتا۔ ایسا سلیوشن ضروری ہے جو ایک طرف گلگت بلتستان کے عوام کی ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل ایسپیریشنز کا احترام کرے اور دوسری طرف پاکستان کی لیگل اور ڈپلومیٹک پوزیشن کو بھی مد نظر رکھے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ گلگت بلتستان پروونس بننا چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا ہم ایسا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک تیار کر سکتے ہیں جو رائٹس، گورننس اور ریجنل اسٹیبلٹی تینوں کو ساتھ لے کر چلے۔ یہی سوال آج کی ڈیبیٹ کا مرکز ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو یوزفل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید نیوز انالیسس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔